پھر ہے ایمان، اور پھر ہے دین۔ اب ذرا توجہ چاہیے، اسلام، ایمان، دین، جو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے اسلام۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ ظاہراً پچھلے دنوں ایک ایجنٹ بن کے آیا تھا پاکستان میں، وہ پتہ نہیں کتنے سال ادھر امام بنا رہا ہے، امامت کرتا رہا ہے، جنازے پڑھاتا رہا ہے، ختم شریف پڑھتا رہا ہے، اور وہ ایجنٹ تھا، اپنا کام کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے جو اس نے کرنا تھا کر کے چلا گیا۔ ادھر جا کے اس نے یہ سارا کچھ امام شریف جو بھی تھا اتار کے بتا دیا کہ میں یہ ڈیوٹی کرتا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ لبادہ اوڑھ لینا ظاہری طور پہ سب کو پتا اسلام ہے، اور جو اندر کی بات ہوتی ہے دل کی، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ظاہراً جو نظر آئے وہ اسلام۔ میں پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب مہر منیر سے لے کے پڑھتا ہوں، اور جو اندر ظاہری لبادہ اڑا ہوا ہے، اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ ایمان والا بھی ہے یا نہیں؟ اور اللہ نے بھی حکم اسلام والوں کو نہیں دیا، اللہ نے بھی حکم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب کا اور میری محبوب کی آل کا تذکرہ کرو، درود سلام۔ اور یہ اندر چھپی ہوئی بات ہوتی وہ ہے ایمان۔ مثال کے طور پر حضور کی باتیں کی جائے، بندہ خوش ہو جائے، چہرہ کھل اٹھے، علی کا تذکرہ ہو، چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھے، تو یہ جو اندر ہے یہ ہے ایمان۔ اور ان دونوں کو اگر اکٹھا لکھا جائے، اکٹھا کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے دین۔ یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اسلام، ایمان، اور یہ دونوں مل جائیں تو پھر ہو جاتا ہے دین۔ اور اگر کسی نے اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا قول فعل عمل تقریر ہر ادا جس نے دین دیکھنا ہو، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا ہے کہ وہ حسین کو دیکھ لے، آپ کو چلتا پھرتا دین نظر آ جائے گا۔ اور 4 مصروں میں یہ کہہ دیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اب ہاتھ اٹھا کے بولو ضرور، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار، سردار ندار، دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ پتہ چل گیا کہ دین کا نام چلتا پھرتا دین وہ کوئی اور نہیں۔ وہ سارے بولو کیا ہے؟ نہیں ایمن، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو حسین، اور اونچی کہیے، تجھے واسطہ حسین کا دیتا ہوں، ہاتھ نیچے نہ رہے، دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور بولو وہ کیا ہے؟ حسین۔ کیا ہے؟ حسین۔ اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ آج اسلام زندہ ہے، آج ایمان ہے، آج دین ہے، تو اس کی وجہ حسین ہے۔
کیونکہ حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، افسانے غم کے سناتا پھرتا، بھار ظلمت اٹھاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکریں ٹھوکریں اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ پتہ چل گیا کہ آج اگر میلاد کی محفلیں ہیں تو وہ صدقہ حسین کا ذکر ہے، تو صدقہ حسین کا، ہم مسلمان ہیں تو صدقہ حسین کا۔ حسین چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے، چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے۔ گرامی قدر والد علی ماں سیدہ کائنات، والد علی ماں سیدہ کائنات، تو پھر اس میں سے جو بیٹے ہوتے ہیں، ایک حسن ہوتا ہے اور دوسرا حسین ہوتا ہے، ایک حسن ہے اور دوسرا حسین ہے، اور یہ دونوں نام سیدہ کی گود میں جب یہ دونوں بیٹے آئے تو مولا علی نے جب حسن آیا تو نام حرب رکھا، اللہ نے وحی نازل کہا علی سے کہیے کہ اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن رکھو۔ پھر حسین آئے تو علی نے پھر وہی نام حرب پھر رکھ دیا، اللہ نے پھر وہی نازل کہا علی سے کہیے اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین رکھ دو۔ تو یہ دونوں نام اللہ کی طرف سے آئے، اور ایسے نام کہ ان دونوں ناموں میں ایک کے حرف 3 ہے اور ایک کے حرف 4 ہے، ہے سین نون، اور دوسری طرف ہے ادھر بھی ہے، ہے ادھر بھی ہے، سین ادھر بھی ہے، سین ادھر بھی ہے، نون ادھر بھی ہے، نون ادھر بھی ہے۔ بس حسین میں ایک حرف کا اضافہ ہے، وہ ہے یہ، اور میں یہ فلسفہ و تعلیمات سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ گرامی قدر یہ ایسا فلسفہ کہ ان دونوں ناموں سے 3 حرف لیے جائیں، ہے سین نون، تو یہ عربی میں بنتا ہے حسنا، اور حسنا کے عربی لغت میں 2 معنی، ایک معنی خوبصورت، اب مجھے بتاؤ کیا حسن حسین جیسا کوئی خوبصورت ہے؟ نہیں، رب کی پوری کائنات کوئی حسن حسین جیسا سونا نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحابہ نے کہا، صحابہ فرماتے تھے ہم نے جب حضور کو دیکھنا ہوتا تو ہم سر سے لے کے سینے تک حسن کو دیکھتے تو مصطفیٰ نظر آتے، سینے سے لے کے پاؤں تک حسین کو دیکھتے تو مصطفیٰ نظر آتے۔ حسن حسین جس کی تصویر ہے وہ ہمارے آقا مدینے کے تاجدار ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کائنات میں کوئی سونے جیسا سونا ہے؟ اور حسنا کا دوسرا معنی وہ بھی بتا رہا، اب اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہو سن لیجیے۔ حسنا کا دوسرا معنی ہے شہادت، دوسرا معنی شہادت۔ میں گھر کے صحن میں بات نہیں کرتا، میں پنڈال میں بات کرتا، مائک پہ بات کرتا، کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ مجھے مکرنے نہیں دے، یہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، آپ مجھے سن رہے ہیں۔ حسنا کا پہلا معنی خوبصورتی اور دوسرا معنی شہادت۔ پتہ چل گیا کہ یہ وہ دو شہید ہیں کہ ابھی آئے ہی ہیں، تو رب چرچا ان کی شہادت کا عرشوں پہ کر رہا ہے، ان کا چرچا رب عرشوں پہ کر رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے بندہ
شہید ہوتا ہے پھر اس کا ذکر ہوتا ہے. کیسے سوہنے شہید ہیں یہ کہ پہلے چرچا ہوا ہے پھر شہادت ہوئی ہے. پہلے چرچا ہوا ہے پھر شہادت ہوئی ہے. اور اب اگر کوئی یہ کہے کہ حسن کا ذکر تھوڑا ہوتا ہے حسین کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اور ہوتا ایسے ہی ہے، چاہے اہل سنت و جماعت ہو چاہے کوئی اور ہو، ذکر حسین کا زیادہ ہے حسن کا کم ہے. تو یہ ہم پہ فتویٰ نہ لگا کہ کوئی ہم کر رہے ہیں ذکر. عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کے نام کے حرف زیادہ ہوتے اس کا چرچا بھی زیادہ ہوتا ہے. جس کے نام کے حرف زیادہ ہوتے ان کا چرچا زیادہ ہوتا ہے. حسن کے حرف 3 ہیں تو حسین کے حرف 4 ہیں. بے شک حسن بڑا ہے حسین سے مگر چرچا زیادہ حسین کا ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ کوئی ہم نے نہیں کیا، اللہ خود کر رہا ہے. اللہ نے حسن کو 3 حرف دیے، حسین کو 4 حرف دیے، اور پھر 4 حرف لے کے حسین نے بھی اپنے نام کی لاج بھی رکھی ہے اور اپنے مصطفیٰ کے نام کی لاج بھی رکھی ہے. یہ تو بچپن میں طے ہو گیا تھا کہ جب حسین میرے آقا کی پشت پہ سوار ہوئے، صحابہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح 3 سے 5 5 سے 10. جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تسبیح اتنی لمبی پڑی گئی ہو، صحابہ کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ خیر کرے کہ کہیں حضور سجدے میں اپنے مالک سے ظاہر ہے ذہن میں باتیں آ جاتی کہ خیر ہو. صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا کہ ہوا کیا ہے، کہ حضور سجدے سے اٹھ کیوں نہیں رہے. جب دیکھا صحابہ نے سر اٹھائے تو پشت پہ حسین بیٹھا ہے، پشت پہ حسین بیٹھا ہے. مرضی آپ کی طرح دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نا یار، ہاتھ نیچے نہ رہے، پشت پر حسین بیٹھا ہے. واہ صحابہ تیرے عقیدے پہ قربان. جیسے ہی حسین دیکھا سر جھکا دیا. نعرہ مارنا یہ جو عاشق رسول ہے وہ عاشق حسین ہے. جو عاشق رسول ہے تسی کہنا وہ عاشق حسین ہے. جو پھر میں کہنا جو عاشق حسین ہے تسی کہنا وہ عاشق رسول ہے. اے بڑا سونا ماشاءاللہ پڑھے ابا خیال صاحب نے تے تسی انہاں مول نہیں پایا. جو عاشق رسول ہے عاشق حسین ہے. جو عاشق رسول ہے، جو عاشق رسول ہے، جو عاشق حسین ہے، جو عاشق حسین ہے. کیا بات، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام، غلام یہ رسول میں موت بھی کہو. نعرہ حیدری. کیا بات، کیا بات ہے. ہاں اب یہ جو نعرہ لگا ہے اس نعرے کو اگر میں یوں بیان کر دوں تو وہ یہی بنتا ہے، حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں بولو نا یار حسین سے. اب سجدے میں تسبیح بڑی جا رہی، 70 تک پہنچ گئی. گرامی قدر حسین اٹھے، حضور نے سجدہ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ پھر گرامی قدر. یہاں 4 مصرے ایک شاعر نے ساری ترجمانی کر دی. کہا طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا، مرضی ہے آپ کی، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دو، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. صحابہ نے یہ کر کے دکھا دیا کہ جو قدموں میں بیٹھے وہ صحابی ہے، جو سینے پہ بیٹھے وہ اہل بیت ہے. صحابہ نے یہ کر کے دکھا دیا
ارے جو سجدہ کرے وہ صحابی ہیں، جو سجدہ لمبا کروائیں وہ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ توجہ چاہیے، صحابہ نے یہ ادب کر کے دکھا دیا، جس کی سواری صحابہ بنے، جس کی سواری، ارے جس کی سواری، بلکہ یوں کہہ لیتے جو سواری بنے وہ صحابہ ہیں، جس کی حضور سواری بنے وہ اہل بیت ہیں، جس کو 500 ملے وہ صحابہ ہیں، جس کو ڈبل ملے وہ اہل بیت ہیں، جو جنت میں جائیں وہ صحابہ ہیں، جو جنت میں لے جائیں وہ اہل بیت ہیں، جو حضور کی زبان سے لگا دودھ پیے وہ صحابی ہیں، اور جو حضور کی زبان چوسے وہ اہل بیت ہیں۔ اب بھی آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے تو یہ مقدر ہے آپ کا، جس کو حضور بھائی بھائی بنائیں۔ صدیق اکبر کہا، عمر کے ہاتھ میں دے کے کہیں یہ تیرا بھائی، تو اس کا بھائی۔ توجہ چاہیے، میرے آقا سلمان کہا بلال کے ہاتھ میں دے یہ تیرا بھائی، تو اس کا بھائی۔ وہ صحابی ہیں جس کے حضور خود بھائی بنے، وہ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ بولو نا یار، وہ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت ہیں جو گرامی قدر، جو حضور کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کا سر گود میں رکھیں وہ صحابی ہیں، جس کو حضور اپنی گود میں لٹا لیں وہ اہل بیت ہیں، جس کے کندھوں پر حضور چڑھیں وہ صحابی ہیں، جس کو اپنے کندھوں پہ چڑھا دیں وہ اہل بیت ہیں۔ ارے جو حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پاک ہو جائیں وہ صحابی ہیں، اور جو پاک آئیں وہ اہل بیت ہیں، جو جنت لیں وہ صحابی ہیں، جو جنت کے مالک ہیں وہ اہل بیت ہیں، جن کی جنت ہے وہ اہل بیت ہیں، جو دین میں آئیں وہ صحابی ہیں، جن کا سارا دین ہے وہ اہل بیت ہیں، جو شریعت اپنائیں وہ صحابی ہیں، جس کے طور طریقے شریعت بنے وہ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ مجھے کہنے دیا جائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولنا ضرور، جو جنت خرید لے وہ صحابی ہیں، جو جنت بیچیں وہ اہل بیت ہیں، جو جنت میں جائیں وہ صحابی ہیں، جو جنت میں لے جائیں وہ اہل بیت ہیں، جو جنتی ہیں وہ صحابی ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، جو جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، بس 1 منٹ دیجئے گا، میں پھر کہتا ہوں، جو جنت میں جائے، بس 1 منٹ دیجئے گا، جو جنت میں جائے وہ صحابی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، جو جنت میں لے جائے۔ نعرہ تکبیر۔ اس طرح نے جس طرح خالق